جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد۔ ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا۔ اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں، وہ احادیث جو صحیحین کی ہے، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے۔ یخرجون ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے۔ خراسان کا لفظ آتا ہے دوسری حدیث میں، خراسان سے عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے۔ اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا، سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا۔ یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا۔ حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہے، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا۔ اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو خراسان میں شامل ہے۔ خراسان سے عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے۔ یہاں بھی ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا۔ کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز۔ واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون۔ اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا۔ چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے۔ عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمی امداد نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا۔ 100 چال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 دام، اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب پگلوا لیا۔ اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے۔ پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں، کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں۔ رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے۔ بہرحال یہ جان لیجئے، اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان۔ حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی۔ سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے، اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی سر بتائے، کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے، اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا، انیشیٹو۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت۔ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا۔
اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا. اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کے امتی ہیں نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں، امتی ہے، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتاب کے اندر. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کہیں کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں. 5 صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں، بہت بڑی کامیابی. اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں. جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوہ کی، ہم اس کی بنیاد کے اندر دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا. باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہے، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 4ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند میں، ہندوستان میں. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں. 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کے جو قبر بھی معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بانا کوٹ کے مقام پر. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ. کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ. میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیں پہلے جو ہے 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا. معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر. اب سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے. پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی. سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان سے پھیل گیا پورے عربستان. مفکر، علماء دین کا اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جام شہادت نوش کیا، سینکڑوں ہمارے مجاہدین. پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا. نہ سہکارنوں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا. عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں. تحریک پاکستان میں نعرہ لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. صبح عرض کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر عظیم پاک و ہند میں. اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ جب سلطان مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو کیا کرتے؟ مدعی سست کا واچس. نوٹ کرنے کی بات ہے، کچھ آثار ہیں، 400 سال کی تاریخ ہے، بتا رہی ہے. پاکستان کا قیام خود ایک معجزہ. یہ ساری چیزیں مشیت ایزدی میں کسی بڑے خیر کا پیش قدمہ ہے، پیش خیمہ. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی. اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے
ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے. یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے. ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی. کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا. بعد میں خلافت عباس بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے. اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو شرقاً غرباً شمالاً 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ. ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا. ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا. تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے. کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، لہذا وہاں کرو. اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر چلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں. اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی خطے سے. وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجیے پہلے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں. یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں. ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی. یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق. اس سے فوجیں جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کر. اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوئی. پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا. اس 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا
سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا ختم۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے۔ بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے۔ لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا، چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں۔ لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں اسے۔ آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا بقا۔ غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنا خواجہ بیزدان راشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے۔ ہاں، ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھا، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا، ذرا یاد کیجئے۔ جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھسی چکی پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اختر عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، عبادت دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے ساتھ، لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، لیکن سوچ کیجئے دل پر کیا گزرا صلی اللہ۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت صدیقہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوق تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے دوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے دکھا کرتے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حضور۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا پیسہ چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟
میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے, کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے, اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا, اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا, اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں. کیوں کہ وہ بڑا چودھری, بڑا اس کا یہاں کا سردار, جاگیردار, سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف, کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے, کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے, کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے, کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے. یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو, اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے, اسے فرض کیجئے, اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے, یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے, یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے, یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خوشامد, اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے, اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے, یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے, یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے, یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ نہیں جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے. کلمہ ہے یہ کلمہ سوم, لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں, پھر فرض کریں, دل ٹھک جائے اس پر, کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے, جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی, میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی دبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے, اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے, بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے, اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے, قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان میں. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. تو اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو, بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو. ہے کوئی غیرت کا موقع؟
अकीम उद्दीन वला ततफर्रकू फी, ये दीन कायम होने के लिए आया, कायम करो। इकामत दीन इसी का नाम है जो आखिरी तकरीर का मौजू। तो हदीस पाक का मफहूम है, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यंसौन खम्सा। फरमाया मफहूम मुबारक है, एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत 5 से तो मोहब्बत रखेगी लेकिन 5 को भूल जाएगी। और उन 5 में से एक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया मखलूक से तो मोहब्बत रखेंगे लेकिन खालिक को भूल जाए। और आज देखें यही है, बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन सब याद है, मोहब्बतें याद हैं, ठीक है, लेकिन जिस अल्लाह ने ये वजूद बख्शा, ठीक है जी, जिस अल्लाह ने माँ, जिस अल्लाह ने बाप, जिस अल्लाह ने बीवी, जिस अल्लाह ने बच्चा दिया, वो भूल गया, ठीक है जी। आज सबको पता है कि गाजर खाने से खून बनता है, बच्चा बच्चा आपको बताएगा, लेकिन ये भूल गया कि गाजर में ये ताकत पैदा किसने की। एक आम सा बंदा भी आपको बताएगा कि जी सेब का मुरब्बा खाओ दिल को ताकत मिलती है, लेकिन ये भूल गया कि सेब में ये ताकत रखी किसने है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया था कि एक वक्त आएगा मखलूक से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन खालिक को भूल जाएंगे। कमो पेश 19 साल हो गए ये ड्यूटी करते हुए, और जहाँ तक मैंने देखा है, शायद आपने देखा हो लेकिन मेरे नहीं कभी देखने में आया, कोई ऐसी महफिल नहीं कि जहाँ खुद ही माँ की शान में शेर नहीं पढ़ा जाता। और अगर किसी महफिल में ना भी पढ़ा जाए तो कोई ना कोई बंदा उठ के फरमाइश कर देता है कि जी ज़रा 2 शेर माँ की शान में। तो कमो पेश 19 साल हो गए इन्हीं महफिल में आते जाते, स्टेजों पे बैठते, और मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि किसी ने उठ के ये भी फरमाइश की हो कि ज़रा 2 शेर अल्लाह की शान में, ज़रा 2 शेर अल्लाह की ज़रा हमद। 19 साल कमो पेश मुझे हो गए, मेरे कानों में कभी ये आवाज़ नहीं पड़ी, ठीक है जी। और कोई ऐसी महफिल में ही नहीं है कि जिसमें उठ के अम्मी की फरमाइश ना की जाती। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया मखलूक से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन खालिक को भूल जाएंगे। इसलिए अम्मी से मोहब्बत करें, अबू से मोहब्बत करें, बीवी से करें, बच्चों से करें, लेकिन कुरान ने कायदा दिया है। और कुरान क्या कह रहा है? कुरान में अल्लाह कहते हैं कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, ठीक है, ये करें मोहब्बत, कुरान कह रहा है, ठीक है। आप अपने आबाओ अजदाद से मोहब्बत करें, अपने बेटों से मोहब्बत करें, व इख्वानुकुम, ठीक है, भाई, व अज़वाजुकुम, बीवी, व अशीरतुकुम, पूरा कुंबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा, ठीक है जी, मकान तक का नाम लिया। और सब का नाम लेके फिर आगे कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, फरमाया इन सब से मोहब्बत करो, लेकिन करो इस अंदाज से कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इनकी जो मोहब्बत है वो कम हो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ज़्यादा हो। है कुरान ने कुलिया दे दिया, मना नहीं किया, ठीक है। वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना अनिश्कुरली वाली वालिदै, कहा कि मोहब्बत करो, लेकिन फिर आगे क्या कहा? करो मोहब्बत लेकिन अल्लाह से कम। हाँ जी, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अल्लाह से कम, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कम। कुरान तो बराबरी की इजाज़त भी नहीं दे रहा कि जितनी अम्मी से उतनी अल्लाह से, जितनी अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं ये मवाज़ने और मैं ये करूं, मेरा दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कुरान इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि जितनी बेटे से उतनी अल्लाह से, जितनी बीवी से उतनी अल्लाह से। कहा नहीं, अल्लाह से इनसे ज़्यादा करनी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इनसे ज़्यादा करनी है। लेकिन ज़रा देखें हाँ कि हम किधर खड़े हैं। कमो पेश 19 साल होने को आए, माँ की फरमाइश की जाती है, बाप की फरमाइश भी की जाती है, लेकिन अल्लाह से हम इतना दूर हैं, अल्लाह को हम इतना भूल चुके हैं, अल्लाह से हम इतना दूर हैं कि 19 साल हो गए, मेरे कानों ने नहीं कभी सुना कि किसी ने उठ के कभी ये भी फरमाइश की हो कि भाई 2 शेर ज़रा अल्लाह की शान। तो देखो ना कुरान इब्तदा किससे कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्मत का तो ना ही हमद करने वाली उम्मत है,
اور قیامت کے روز ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو جھنڈا عطا ہوگا اس مبارک جھنڈے کا نام ہی لواء الحمد ہے، حمد والا جھنڈا۔ لیکن دیکھیں آج ہم کتنا اپنے اللہ سے دور چلے گئے ہیں، ہم کتنا اپنے اللہ، اس لیے میری گزارش ہے یار اپنا محاسبہ کرو، دیکھو اپنے آپ کو۔